بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے متعلق جو رپورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی ملاقات کے بعد سامنے آئی، اسے پڑھ کر دل انتہائی رنجیدہ ہے، یا یوں کہیے کہ اسے پڑھ کر ہم شدید صدمے میں اور دکھ میں ہیں۔ دل رنجیدہ ہے، آنکھیں آبدیدہ ہوتی نظر آتی ہیں، ذہنی اضطراب کی کیفیت ناقابل بیان ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس جعلی نظام حکومت کو کیا کہیں جو ایک انسانی جان سے کھیل رہا ہے، اور وہ انسان بھی جو ملک کا مقبول ترین لیڈر ہو، کروڑوں عوام کے دل کی دھڑکن ہو، سابق وزیر اعظم ہو جو اس ارض پاک کی شناخت بنا ہے، جس نے قوم کو 3 بڑے ہاسپٹل بنا کر دیے، جو صحت کے نظام کو عوام تک لے جانے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن آج وہ خود بنیادی علاج سے محروم، سخت ترین قید میں 922 دن گزارنے پر مجبور ہے۔ اس کے ساتھ یہ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ جیل میں قید کسی بھی قیدی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اگر کوئی قیدی جو سابق وزیر اعظم بھی ہو اور ناحق جھوٹے بے بنیاد سیاسی کیسز کی بھیٹ چڑھایا گیا ہو، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کسی بھی باشعور اور مہذب انسان کے لیے ناقابل برداشت نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس ظلم میں 3 سٹیک ہولڈرز براہ راست شریک ہیں۔ پہلی وفاقی حکومت ہے، دوسری صوبائی حکومت، اور تیسرا آئی جی جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل، کیونکہ 3 سے 4 ماہ قبل یعنی اکتوبر 2025 تک خان صاحب مکمل طور پر تندرست تھے۔ ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، جو مکمل طور پر نارمل سمجھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اچانک مسلسل دھندلاہٹ اور نظر کے مدھم ہونے کی شکایتیں شروع۔ انہوں نے متعدد بار اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو آگاہ کیا کہ ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے اور فوری طبی معائنے کی ضرورت ہے، مگر جیل حکام کی جانب سے کوئی مؤثر یا بروقت قدم نہیں اٹھایا گیا۔ الٹا ان سے ان کے اہل خانہ، سیاسی قائدین اور وکلاء تک سے ملاقاتوں پر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ ان کے بچوں سے ٹیلی فون پر گفتگو یا رابطہ تک بند کر دیا گیا، حالانکہ عدالتی حکم تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب خان صاحب کی دائیں آنکھ کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ عمران خان کے مطابق آنکھ میں خون کا لوتھڑا کلاٹ بن گیا تھا، جس نے شدید نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں علاج کیا گیا جس میں انجیکشن بھی شامل تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی دائیں آنکھ کی بینائی بحال نہ ہو سکی، اور اب صرف 15% تک محدود رہ گئی۔ عمران خان صاحب کو اگر بروقت علاج فراہم کیا جاتا تو شاید یہ نقصان روکا جا سکتا تھا، لیکن اس کم ظرف حکومت نے ان کی صحت کو بھی سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا۔ رپورٹ آپ دیکھیں تو اس میں جیل کا حالات بھی انتہائی تشویشناک بیان کیے گئے ہیں، جس پہ ہم بات کرتے رہے۔ شدید گرمی میں مناسب ٹھنڈک کا کوئی انتظام نہیں ہے، کولر اکثر کام چھوڑ دیتا ہے، فریج کی سہولت موجود نہیں ہے، کیڑوں کی بھرمار ہے، اور ناقص خوراک کے باعث وہ متعدد بار فوڈ پوائزننگ کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ یہ حالات کسی بھی قیدی کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ عمران خان تو پھر سابق وزیر اعظم ہے اور 8 فروری کو سب سے زیادہ ووٹ اور نشستیں جیتنے والی جماعت کے سربراہ ہے۔ ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بینائی کا شدید نقصان، بروقت علاج سے محرومی، غیر انسانی قید، گرمی، ناقص خوراک، فوڈ پوائزننگ، ذہنی دباؤ اور پرائیویسی کی پامالی، یہ سب ناقابل معافی جرائم ہیں، اور ہم انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک سنگین ناانصافی ہے، اور اس کی ذمہ داری جیل انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے، آئی جی جیل خانہ پہ عائد ہوتی ہے، غفور انجم پہ عائد ہوتی ہے، جو اس معاملے میں براہ راست جواب دہ ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر ان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ جو بھی اس لاپرواہی میں شریک ہے، ان کے نام سامنے لائے جائیں گے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی، یہ جو مجرمانہ غفلت ہے، کی جائے گی، بلکہ سازش ہے۔ اگر خدا نخواستہ خان کی صحت کو کوئی مزید نقصان پہنچا نا، تو اس کی مکمل ذمہ داری وفاقی اور صوبائی حکومت پر عائد ہوگی۔